بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم سامعین گرامی، آج ہم بات کریں گے اعتکاف میں بیٹھنے کے فضائل کے بارے میں۔ حدیث شریف میں آیا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ تو یہ سنت سے ثابت ہوا۔ تو اس حدیث ہی کی وجہ سے جب کوئی بات اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہو تو مسلمان اسلام کی وجہ سے زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ ہمیں اس حدیث پر ضرور عمل کرنا ہے۔ یعنی ابھی تک جتنا میرا ایج ہے 25 سال 30 سال 35 سال، اگر میں اعتکاف میں نہیں بیٹھا ہوں تو آخر کب میں ایک مرتبہ اعتکاف میں بیٹھوں گا؟ تو آج سے نیت کر لیں کہ کسی سال، اگر اس سال نہ ہوا اگلے سال ضرور میں اس حدیث پر عمل کر کے اعتکاف میں بیٹھوں گا۔ سنت سے ثابت ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے کے فضائل، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یعتکف مما ابتغاء وجہ اللہ تعالی، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف میں بیٹھے، یعنی مسجد میں 10 دن آخری عشرے میں جو رمضان المبارک کے ہم بیٹھتے ہیں، ابتغاء وجہ اللہ تعالی، اللہ کے راضی ہونے کے لیے، تو وہ جہنم سے 3 بڑی خندقیں دور کر دی جاتی ہے۔ جعل اللہ بینہ و بین النار 3 خنادق، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں فاصلہ فرما دیتے ہیں، اور وہ خندق جو کھڈے جو چھات ہوتے ہیں ان کی مصافحت مشرق و مغرب، زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ ابعد بین الخافقین، اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک دن اعتکاف کے بیٹھنے کی وجہ سے، جو اللہ کی رضا کے خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے مصروفیات کو، اپنے کاروبار کو، تمام دنیاوی چیزوں کو چھوڑ کر جب اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھے گا اعتکاف میں، اگر وہ عورت ہے تو اپنے گھر میں بیٹھے گی، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم سے دور فرمائیں گے ایک دن کے اعتکاف کی وجہ سے، وہ بھی غیر رمضان میں 3 بڑی خندقیں۔ تو یہ نمبر 2 فضیلت ہے۔ نمبر 3، جو شخص اعتکاف میں بیٹھے گا، ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو لیلۃ القدر کی شب قیام اس نے کیا، یعنی عبادات میں مصروف رہا، تو اس کی وجہ سے غفر له ما تقدم من ذنبی، تو اس کے تمام خطائیں گناہیں اللہ تبارک تعالیٰ بخش دے گا، معاف فرما دے گا۔ اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے یعنی آپ کے گناہوں کی بخشش ہوگی۔ جو معتکف ہے اگرچہ وہ عبادت نہ کرے، یعنی جس دن شب قدر ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اعتکاف تو بھی نفسی ہی خود عبادت ہے۔ قیامت میں اللہ تبارک و تعالی اس کو 83 سال، جو کہ ایک بندے کی عمر سے زیادہ ہوتی ہے، مکمل یعنی ایک زندگی سے، اعتکاف بیٹھنے کی بقدر ثواب عطا فرمائے گا، اگرچہ وہ سو ہی جائے، اس کو اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے شب قدر نصیب ہوتا ہے۔ تو ان احادیث کی بنا پر سامعین اور ناظرین میرے محترم دوستو، ہمیں زندگی میں یعنی کم سے کم ایک مرتبہ اعتکاف میں بیٹھنا ہے۔ اچھا، اعتکاف میں بیٹھنے والے کو شب قدر نصیب ہوتی ہے۔ شب قدر وہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینے اگر ان کو ہم سال میں کنورٹ کر لیں تو 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، اور انسان کی جو عمر ہے وہ یعنی عمومی طور پر 60 اور 70 سال کے درمیان ہے، اللہ ماشاء اللہ کوئی اگر 60-70 سے اوپر چلا جائے، لیکن عمومی طور پر اس امت کا جو عمر قرار دیا گیا ہے تو 60-70۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا اگر کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھ جائے، اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے اس کو شب قدر مل ہی جائے گا، اگرچہ وہ سو جائے لیکن اس کو اعتکاف جیسی عبادت کرنے کا ثواب مل جائے۔ عمومی طور پر معتکفین ہر رات عبادت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں یا نماز جماعت سے پڑھتے ہیں، تو اس کو 83 سال یعنی مکمل ایک زندگی کے بقدر نیکیاں عبادات اس کے اعمال نامے میں لکھی جاتی ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا، جو شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے اس کو تکبیر اولیٰ یعنی 5 وقت با جماعت نماز نصیب ہوتی ہے، اور رمضان المبارک میں اگر آپ کی جماعت سے نماز ہو جائے تو نور علی نور۔
یعنی مسجد میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ اپنے 5 نمازوں کے اوقات کی حفاظت کرے گا۔ اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ تمام گناہوں سے محفوظ رہے گا، چونکہ مسجد کا ماحول ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، تو باہر کے جتنے بھی گناہ کے کام ہیں اس سے وہ رکا رہے گا۔ یہ اعتکاف میں بیٹھنے کی فضیلت ہے۔ اور ٹھیک اسی طرح اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ جتنی نیکیاں باہر کرتا تھا یا جتنی نیکیاں باہر ہوتی ہیں، جیسے جنازے میں شریک ہونا، کسی بیمار کی مریض پرسی کرنا، کسی غریب کی مدد کرنا، عیادت کرنا وغیرہ وغیرہ، تو اس طرح کی جتنی بھی نیکیاں ہیں جو وہ بیٹھنے کی وجہ سے نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ ٹھیک اسی طرح کرنے والوں کی طرح اس کے اعمال نامے میں نیکیاں لکھتا رہتا ہے۔ تو سامعین و ناظرین، کتنے بڑے فوائد، اچھے فوائد ہیں معتکف کے لیے، اعتکاف میں بیٹھنے والے کے لیے۔ اچھا، اعتکاف میں بیٹھنے کا سب سے جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ شب قدر کی تلاش ہے۔ شب قدر جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، قدر و منزلت والی رات، پروٹوکول والی رات، وہ کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر و منزلت والی رات یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی اس کی عبادت کرنا، نیکیاں کرنا۔ چونکہ پہلے جو امتیں گزری ہیں وہ ان کی عمریں 800 سے 900 سال، 1000 سال کی بقدر تھے، تو ان کی نیکیاں اگر اس امت کے مقابلے میں دیکھی جائیں، صرف 60-70 کا عمر اور 800-1000 سال کا عمر، تو وہ ان کی نیکیاں بہت بڑھ جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت پر رحم فرما کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر جیسی، رمضان المبارک جیسا مہینہ اور شب قدر جیسی رات عطا فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ اس ایک رات میں عبادت کرنا، صرف رات میں، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ سامعین و ناظرین، 1000 مہینوں میں دن الگ آتے ہیں، رات الگ آتے ہیں، تو معتکف یا عام مسلمان صرف ان راتوں کو زندہ کرے تو اس کو ڈبل، یعنی دن اور رات کے بقدر 1000 مہینوں کے اس سے افضل ترین، خیرن، بہتر بدلہ دیتا ہے۔ تو شب قدر کی تلاش ہے۔ تو شب قدر عمومی طور پر ہمارے یہاں صرف 27 رمضان کو سمجھا جاتا ہے، جبکہ احادیث میں فرمایا گیا ہے کہ شب قدر کو چھپایا گیا ہے مسلمانوں کی آسانی کے لیے، یعنی اس کو پورے سال تلاش کرنا نہیں ہے، صرف رمضان المبارک میں، اور پورے رمضان المبارک میں بھی اس تلاش کرنا نہیں ہے، صرف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، یعنی پہلے عشرے میں بھی نہیں ہے، دوسرے عشرے میں بھی نہیں ہے، تیسرے عشرے میں ہے۔ اور پھر آسانی فرمائی کہ تیسرے عشرے میں مکمل نہیں، تیسرے عشرے کی یعنی آخری 10 دنوں کے طاق راتوں میں، صرف 5 راتیں ہیں، ان 5 راتوں میں جاگنا، عبادت کرنا، ذکر و اذکار، دعا و استغفار کرنا، نوافل و تلاوت پڑھنا، ان 5 راتوں میں آپ شب قدر کو تلاش کر لیں، یعنی صرف 5 راتوں کی قربانی ہے۔ وہ 5 راتیں کون کون سی ہیں؟ وہ 21 رمضان المبارک، 23 رمضان المبارک، 25 رمضان المبارک، اور ٹھیک اسی طرح 27 اور 29 رمضان المبارک، ان 5 راتوں میں آپ نے شب قدر کو تلاش کرنا ہے، یعنی ان راتوں کو آپ نے زندہ کرنا ہے، جاگنا ہے، عبادت میں گزارنا ہے اپنے استطاعت کے مطابق۔ صدقہ و خیرات ہو، چاہے وہ نفلی نماز ہوں، چاہے صلاۃ التسبیح ہو، صلاۃ الحاجت، صلاۃ الشکر، نوافل ہوں، وہ تلاوت قرآن مجید ہو، وہ ذکر اذکار ہو، وہ دعائیں ہو، جتنی بھی عبادات آپ اپنی استطاعت کے مطابق کر سکتے ہیں، تو ان راتوں کو جاگ کر، زندہ کر کے آپ عبادت میں مشغول رہیں۔ تو یہ بھی غلطی دور ہو جائے کہ صرف اور صرف 27 رمضان المبارک کو ہر سال شب قدر نہیں ہوتا، بلکہ یہ گھومتا رہتا ہے، تاکہ کوئی اگر سو جائے اس رات میں تو وہ محروم ہی نہ رہے، اور کوئی اگر گناہ کرے تو اس کو 1000 سال کے بقدر گناہ ملنے کی وجہ سے وہ مایوس نہ ہو جائے کہ مجھ سے 27 میں اتنا بڑا گناہ ہوگا، چونکہ جتنا ثواب زیادہ ہوگا ٹھیک اسی طرح گناہ بھی اس رات میں زیادہ ہوں گے۔ تو سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو اس رمضان المبارک اور ٹھیک اسی طرح آخری عشرہ اور ٹھیک اسی طرح شب قدر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی اس رات میں کریں کیا کریں؟ اگر کوئی نیا بندہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، بیٹھی ہوئی ہے، کوئی عورت گھر میں، یا کوئی مسلمان ان راتوں کو مسجد میں جا کر نوافل وغیرہ عبادت کرتا ہے، تو کیا کرے؟ تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے، سب سے پہلے آپ نے تلاوت قرآن مجید کو فوکس کرنا ہے، کیونکہ رمضان المبارک کے شب قدر میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، تو آپ تلاوت کر لیں، اگر خود جانتے ہیں قرآن مجید لے کے تھوڑا تلاوت کر لیں، جتنا آپ اپنی استطاعت کے مطابق تلاوت قرآن مجید کرنے کے بعد آپ دعائیں کر لیں اپنے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو سوال نہیں کرتا، مجھ سے مانگتا نہیں ہے، دعائیں نہیں کرتا، یغضب علیہ، میں اس پر غضب کرتا ہوں، یعنی غصے کرتا ہوں۔ تو اپنی تمام ضروریات و حاجات اللہ سے دعا مانگ لیں اور توبہ کر لیں، اللہ کے ساتھ کوئی اپنی لسٹ بنا لیں، بھی یہ خطائیں، یہ گناہیں میرے اندر ہیں، یہ کس طرح ختم ہوں گی۔ اللہ کے سامنے اقرار کر لیں، اے اللہ یہ تمام کمی بیشی میرے اندر ہیں، یہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، ان تمام پریشانیوں سے، گناہوں سے مجھے نجات دلا دے۔ یعنی یہ بھی گناہ میں کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ سارا لسٹ ہے، آپ بخشنے رحم کرنے والے ہیں، میں آپ کے بارگاہ میں آ کر توبہ کرتا ہوں، آپ میری بخشش فرما دیں۔ تو تلاوت کرنے کے بعد آپ دعا فرما لیں اور توبہ کر لیں، پھر نوافل کے اہتمام کر لیں۔ نوافل 2 رکعت تو شکرانہ کے پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا شکرانہ، اور اسی طرح حاجات کے پڑھ لیں، اپنی ضرورتیں اللہ سے مانگ لیں، اور اسی طرح توبہ کے نوافل پڑھ لیں۔ اگر توفیق مل جائے تو صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، اور صلاۃ التسبیح کی طریقے تو بالکل یہ آسان ہے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور آپ کی بخشش فرماتے ہیں۔ تو اسی طرح ذکر و اذکار کی پابندی کریں۔ اس رات کو صرف بیان بازی میں، مساجد میں بیانات ہوتے ہیں، بیٹھ کر آپ بیان سن رہے ہیں، یا کھانے کی تقسیم ترتیب بنتی ہے، کسی جگہ بریانی بنا ہوا ہے، کسی جگہ دیگیں آ رہی ہیں، اور آپ اپنا ٹائم اس کھانے میں ضائع کر رہے ہیں، تو اس سے بچیں اور کوشش کریں کہ آپ انفرادی طور پر عبادت کر لیں۔ اگر مسجد میں عبادت کی ترتیب نہ بنے، رش وغیرہ ہو، تو آپ اپنے گھر ہی میں یہ کام کر سکتے ہیں، تھوڑا عبادت کر لیں، آرام فرما لیں۔ تو اس رات کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ تو آپ نے یہ چند کام اس رات میں کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو شب قدر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما کر ہمیں شب قدر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔